کہ بھائی جان قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کیسے بنے، وہ آرمی چیف کیسے بنے؟ یہ ساری دیکھیں میں کوئی پہیہ ایجاد نہیں کر رہا، یہ کہانیاں ہم سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور لوگوں کو بھی پتہ ہے، لیکن ان کے بارے میں بات نہیں ہوتی، یا وہ ہوتا ہے نا کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والا معاملہ ہے۔ تو پردہ پوشی، کوئی ادھر سے چھوٹی سی بات، کوئی ادھر سے چھوٹی سی بات نکال دی ہے وہ بھائی قمر جاوید بھائی وہ جو پینل کا نام جانا تھا اس میں، اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ سارے 62 لانگ کورس کے آفسرز تھے، ٹھیک ہے، اور یہ جو 4 افسر تھے جن کا نام گیا، اس میں مرحوم جو تھے لیفٹیننٹ جنرل اشفاق، لیفٹیننٹ جنرل زبیر حیات، لیفٹیننٹ جنرل رمدے، لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ، 3 آف them جو پہلے 3 تھے، فرسٹ پاکستان بٹالین خالد پلٹون، قمر جاوید باجوہ سیکنڈ پاکستان بٹالین بابر کمپنی، اور اس سارے پینل کے جو بھی وہ ہونا تھا کہ جو بھی آپ نے تجزیہ کرنا تھا وہ سب کچھ اس سے پہلے کی بات ہو چکی تھی کہ باجوہ صاحب کے جو سسر تھے میجر جنرل اعجاز امجد جی انہوں نے تو پہلے ہی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملہ طے کر لیا ہوا تھا، درست، ٹھیک ہے، یہ سب ریکارڈ پر ہے، سب ریکارڈ پر ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، سب ریکارڈ کا حصہ، بالکل۔ نوٹیفیکیشن سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ قمر جاوید باجوہ will be the next army chief۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار اگر اس طریقے سے آپ نے ملک کو چلانا ہے اور اس طریقے سے آپ نے لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے تو پھر پروفیشنلزم تو بھاڑ میں گیا نا، درست، پھر بھاڑ میں گیا۔ فیض حمید، میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یار یہ فیض حمید دے پیچھے جڑے پہ گئے ہو، فیض حمید جو ہے وہ کوئی فرد نہیں ہے، وہ ادارے کا استعارہ ہے، درست، بالکل تو صحیح کہا۔ ٹھیک ہے، ادارے کا استعارہ ہے۔ اور میں نے وہ آپ نے یہ ایک سیکنڈ لیٹ می جسٹ پٹ آؤٹ سم تھنگ، یہی جو میں نے مضمون لکھا تھا اس میں نے یہ کہا ہو از فیض حمید، از ہی این انڈیویژل ایکیوزڈ آف ایول ڈیڈس or is he the product of a system that is primed to produce in varying degrees other Faiz Hamids؟ جی ہاں، اور یہی تو مسئلہ ہے۔ اچھا، اب یا تو مجھے کوئی یہ بات اس بات کا جو ہے وہ کی ضمانت دے دے کہ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ فوج اور انٹر سروسز انٹیلیجنس جو ہیں وہ اس قسم کی قبیح حرکتیں یا اس قسم کی قباحتوں سے دور رہنا چاہتی ہیں، یا تو مجھے کوئی اس بات کی ضمانت دے دے۔ تو پھر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو پھر کیا ہوا؟ وہ کس نے کیا؟ وہ فیض حمید نے تو نہیں کیا۔ کنٹینویشن ہے نا ایک 8 فروری پالیسی کی۔ 2024 کو جو کچھ ہوا وہ فیض حمید نے تو نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے۔ تو اگر وہ فیض حمید نے نہیں کیا تو تسی جڑا فیض حمید نو پھائے لا دیتا ہے، پھر تو اس کا مطلب ہے نا کہ آپ نے فیض حمید کو 14 سال، and I'm not condoning what he did، وہ ٹاپ سٹی کے ساتھ جو ہوا، جو سب کچھ ہوا، اس کا ایک کزن جو بریگیڈیئر تھا، جو میں نے آپ اس مضمون میں لکھا ہوا ہے، جس کو بیچ میں مذاکرات کے لیے ڈالا گیا، اس کا جو بھائی تھا سردار نجف، اس کا جو کردار تھا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اور ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بھی فیض حمید کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو سکتا تھا، جو کہ نہیں ہوا اس وقت۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو آپ نے کیا ہے اس کا
کیا اس کا مطلب ہے کہ ادارہ اپنی تطہیر کر رہا ہے اور ادارہ اس کے بعد اس قسم کی حرکتوں میں ملوث نہیں ہوگا؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ادارے کا اس وقت ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ ایک طرح کا ٹکراؤ ہے، جی اس لیے فیض حمید کو رگڑ دیا گیا، ورنہ فیض حمید would have been enjoying his perks as a lieutenant general.